صحابہ والا مچے جاؤ، شان صحابہ، نام صحابہ، جماعت صحابہ، مشن صحابہ، نظریہ صحابہ، کاز صحابہ، اخلاق صحابہ، کردار صحابہ، امیر معاویہ۔ اب خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب۔ الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم صلى الله عليه وآله وسلم تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر، کیا بشر کیا ملک خود خدا دوستو، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند تو ان کا نقش پا دوستو۔ ارباب علم و حکمت، تشنیگان علوم نبویہ، معزز علماء کرام، بڑے اختصار کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گا۔ توجہ کیجئے، ربیع الاول کا محترم مہینہ چل رہا ہے، حضور کا ذکر خیر اگرچہ کسی زمانے اور وقت کے ساتھ مقید نہیں، مگر اس کے باوجود جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی مقدار اور رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جسے حضور کی ذات کے ساتھ سال کے 12 مہینوں میں سے بڑھ کر نسبتیں حاصل ہیں۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جسے حضور کی ذات کے ساتھ بہت نسبتیں حاصل ہیں۔ مولانا محمد صدیق ارکانی لکھتے ہیں، ربیع الاول حضور کا ماہ ولادت بھی ہے، ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، ماہ وفات و رحلت بھی ہے۔ یہ 4 بڑے اجزاء ہیں جو ربیع الاول کو دیگر مہینوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کی رفتار میں مقدار میں اضافہ نظر آتا ہے۔ محترم سامعین، ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی 2 قسم کے عنوانات عام طور پر اشتہارات پر، فلیکسوں پر، دیواروں پر نظر آتے ہیں۔ وہ عنوانات نمبر 1 سیرت رسول، نمبر 2 ولادت رسول۔ سیرت بھی میرے پیغمبر کی مراد ہوتی ہے، ولادت بھی میرے پیغمبر کی مراد ہوتی ہے، اور جس شے کی نسبت بھی میرے پیغمبر سے ہو جائے ہم اس کے قدردان ہیں، ہم اسے اپنے لیے محترم سمجھتے ہیں، کیونکہ نسبت رسول بھی عجب چیز ہے۔ نسبت رسول بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ ہمارے نبی کی ولادت یقیناً ایسی ولادت ہے کہ جس جیسی ولادت نہ کائنات میں کسی کی ہوئی نہ کسی کی ہوگی۔ ہمارے نبی کی سیرت بھی یقیناً ایسی سیرت ہے کہ جس جیسی سیرت نہ کائنات میں کسی کی صادر ہوئی
نصادر ہوگی اگر نبی کے ولادت کے کمالات پر گفتگو کی جائے، اگر نبی کی ولادت کی شان بیان کی جائے تو یہ ایک لمبا عنوان ہے، مستقل ایک موضوع ہے۔ میں اشارتاً چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ توجہ کی ضرورت ہے سامعین گرام، حضور کی ولادت بھی منفرد، حضور کی ولادت منفرد کیوں؟ حضور کی ولادت میں انفرادیت کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت پہلے، تعارف بعد میں، ان کا ذکر بعد میں، ولادت پہلے۔ لیکن آپ کی ذات کے کیا کہنے، آپ کا تعارف ہی نہیں، مکمل تعارف پہلے، آمد بعد میں، ذکر پہلے، ولادت بعد میں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ہر شخصیت کے ذکر کا ایک مبتدا ہوا کرتا ہے، ہر شخصیت کے ذکر کا ایک منتہا ہوا کرتا ہے۔ جہاں سے اس کے ذکر کی ابتدا ہو وہ مبتدا ہے، جہاں پہ اس کے ذکر کی انتہا ہو وہ منتہا ہے۔ آپ کی ذات کے کیا کہنے، آپ کے ذکر کا مبتدا آپ کی ولادت نہیں، عالم ارواح ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اسی طرح آپ کی ولادت بعد میں ہوئی، تعارف پہلے ہوا۔ آپ کے ذکر کا منتہا بھی آپ کی وفات نہیں، بلکہ یہ سلسلہ اور تسلسل جنت الفردوس تک جاتا ہے۔ توجہ کیجئے، حضور کی ولادت منفرد ہے۔ حضور کی ولادت میں انفرادیت کیا ہے؟ جتنی بھی شخصیات دھرتی کائنات پر تشریف لائیں، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا۔ اگر کسی کو مانگا بھی گیا ہے، مولود کی حیثیت سے مانگا گیا، رسول کی حیثیت سے کسی کو نہیں مانگا گیا۔ توجہ کیجئے، ابراہیم نے کہا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ابراہیم نے اسماعیل کو مانگا ہے، مولود کی حیثیت سے نہیں، مولود کی حیثیت سے ہی مانگا، رسول کی حیثیت سے۔ کسی نبی نے کسی کو نہیں مانگا۔ زکریا نے یحییٰ کو مانگا ہے، مولود کی حیثیت سے مانگا ہے۔ زکریا نے یحییٰ کو رسول کی حیثیت سے نہیں مانگا۔ آپ کی سیرت، آپ کی ولادت منفرد ہے۔ آپ کی ذات کے کیا کہنے، آپ کو مولود کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے مانگا گیا۔ آپ کی شان کے کیا کہنے، آپ کی آمد سے قبل ابراہیم کو حکم ہوا، بیت اللہ تعمیر کر دیا گیا۔ بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم دعا کرنے لگے، اسماعیل آمین کہنے لگے۔ ابراہیم نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مولا بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، مولا آپ کا گھر بنا دیا ہے، بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر۔ مولا مدرسہ بنا دیا ہے، مدرس عطا کر، ادارہ بنا دیا ہے، مولا مدیر عطا کر۔ دوستو، بیت اللہ کو بنانے والا، بیت اللہ کو تعمیر کرنے والا خلیل اللہ ہے، بیت اللہ کو بسانے والا رسول اللہ ہے۔ حضور کی ولادت بھی منفرد، حضور کی سیرت بھی منفرد۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی شخصیات آئی، سب کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو، کیونکہ ان کی آمد سے پہلے ان کا تعارف نہیں، ان کا ذکر نہیں۔ جتنی بھی شخصیات آئیں
ان کی آمد سے پہلے تعارف نہ ہوا، اس وجہ سے ان کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو، حضور کی آمد کا انتظار فقط گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو۔ حضور کی ولادت کو جو دھج ملی وہ کسی اور نبی کی ولادت کو نہیں ملی۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب حضور دھرتی کائنات پر تشریف لائے، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ مختون پیدا ہوئے، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، آپ کے ناخن تراشے ہوئے تھے، آپ کے بال میں آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب حضور دھرتی کائنات پر تشریف لائے تو حضور کے آنے سے فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ حضور کی جبین نیاز خدا کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ حضور اپنی جبین تقدس کو خدا کے حضور جھکا کر کے امت کو یہ پیغام دے رہے تھے، امت کو یہ میسج دے رہے تھے کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضور کے کمالات دیکھ کر اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی حضور کے کمالات دیکھ کر حضور کی شان میں یوں لب کشا ہوئے۔ ایک ہندو شاعر جس کا نام ہری چند اختر ہے، وہ حضور کے کمالات دیکھ کر یوں لب کشا ہوا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منہدم کس نے الہی کسرے کسرا کر دیا۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور زمانے کو اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ آدمیت کو ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد یوں بولا، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ان گنت جس کے احسانات ہیں دنیا ان کا پر۔ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ان گنت جس کے احسانات ہیں دنیا ان کا پر۔ سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد و امی بن کر۔ سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور دنیا ہے، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور دنیا ہے، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور دنیا ہے، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مشہور دنیا ہے۔ سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔ چندر پرکاش کیا خوب بولا، ہم جس کی فضیلت میں تو عالم کی جبی ہیں، سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے۔ دنیا کا عقیدہ ہے، اپنا بھی یقین ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ سیرت بھی ہنسی، آپ کی صورت بھی ہنسی ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے۔ جنت بھی یہی، ساکن جنت بھی یہی ہے، کیا خوب بولا، جنت بھی یہی، ساکن جنت بھی یہی ہے۔ اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے عرش نشی جو بھی یہاں وہ فرش نشی ہے۔ کال کا پرشاد نے تو حد کر دی، کال کا پرشاد بولتا ہے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے۔ پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نعلین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔